بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام ملک۔ ناظرین، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق عادل راجہ، معید پیرزادہ، صابر شاکر، شاہین سبائی اور دیگر افراد کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان لوگوں پر الزام تھا کہ انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کیا۔ کیا آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو ریاستی اداروں کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں ریاستی اداروں کو، ان کے لیے بھی مشکل وقت آ گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اس صورتحال میں عمران خان صاحب 2026 میں کیا جیل سے باہر آ پائیں گے، کیا مذاکرات ہو پائیں گے، اور کیا کوئی ایسا راستہ نکلے گا جس کے نتیجے میں سیاسی بے چینی ختم ہو؟ اور پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا کہ ایران کے اندر جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، اس پہ امریکہ بھی میدان میں کود پڑا ہے۔ ان موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، جبکہ واشنگٹن سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب فیض رحمان صاحب۔ ملک کے سیاسی حالات کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو جتنا آپ جانتے ہیں، پاکستان میں شاید کوئی کم ہی جانتا ہو، عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے آپ راضی کر لیں گے؟ یہ جو خبریں سامنے آئیں کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو راضی کر سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، معاملہ کہیں نہ کہیں سلجھایا جا سکتا ہے؟ میں راضی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی مؤثر جو ہے بندہ استعمال میں ضرور لانا چاہیے، جو ان کے ساتھ جو ہے بالکل ان کو کنفرنٹ کرے اور ان کے ساتھ ایک ہارڈ ٹاک کرے، ان کو ریالٹی چیک دے اور اس پیرائے میں ان سے بات کرے۔ کم از کم ان کو یہ تو پتہ چلے نا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارے عقل مندانہ فیصلے نہیں ہیں، وہ دانش مندانہ فیصلے نہیں ہیں، اور وہ ایسی حکمت عملی ہے کہ جس میں ان کا اپنا نقصان زیادہ ہے، اور دوسرا ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں ہم پہنچے ہیں، جہاں آج کھڑے ہیں، ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس میں عمران خان صاحب اپنے رول کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں، کیسے منہا ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک وہ سارے جو جہاں پہنچے اس میں ان کا بھی اتنا ہی مجرمانہ عمل دخل ہے جتنا کسی اور کا تھا، اور ہر بندے کا حصہ بقدر جو صاحب نکال لیں کہ پچھلے 6-7 سال میں کہ ایک نظام کے بعد آج جس گڑھے میں ہم آئے ہیں وہ کو آج تو نہیں شروع ہوا، اس کی تو پتہ نہیں جو بنیاد ہے 5-6 سال پہلے رکھی گئی تھی، 7 سال پہلے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن نیازی صاحب، جو ان کے فالورز ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب میں لچک ہے ہی کوئی نہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جھکا کر دم لیں گے سب کو۔ دیکھیں، وہ خود کہا کرتے ہیں کہ جی لیڈر وہ نہیں ہوتا جو پبلک کے پیچھے چلے، لیڈر وہ ہوتا ہے پبلک کو پیچھے چلائے۔ لیکن بدقسمتی عمران خان صاحب جو ہیں پچھلے 3-4 سال سے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پذیرائی پبلک میں پہلی دفعہ ان کو اس پذیرائی سے سامنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس سے متعارف نہیں تھے سیاسی طور پہ، وہ ویسے بے پناہ پاپولر رہے ہیں اپنی کرکٹ کے زمانے میں، کرزمیٹک پرسنالٹی رہی ہے، بالکل ایک کرشماتی شخصیت تھے۔ لیکن یہ پذیرائی جو سیاسی آئی ہے، اس سے کے لیے تو 25-26 سال سے ترس رہے تھے، جو 2022 میں ان کے نصیب بنی ہے۔ تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے وہ اپنے پیچھے لگاتے اور پھر اپنی حکمت عملی بناتے تاکہ اس کا خاطر خواہ فائدہ اٹھتا، اور جب آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں اور آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ آپ کو تھوڑا بہت جو پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کو بھی وہ بھی چیک ہو جاتی ہے، اس کو بھی اس طرح ان چیک نہیں چھوڑتے۔ تو وہ کیا لیڈر ہیں کہ جو اس پاپولیرٹی کو دے کے تالیاں بجا رہے ہیں اور جیل میں پڑے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کب نکلنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا فلانا انٹرویو یا فلانی ٹویٹ جو ہے وہ 4 ملین ہٹ ہو گئی ہے، تو جب اتنی ہٹس آ جائیں تو ظاہر ہے کہ لا محالہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اگر اتنا پاپولر ہوں کہ مجھے 5 ملین 6 ملین لوگ جو ہیں میری سے ٹویٹس پڑھ لیتے ہیں یا میرا کوئی کلپ لگتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے، یا جو یوٹیوبر میرے بیانیے کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو وہ 1-1 ملین جو ہے وہ ان کے ویور بن رہے ہیں ڈیلی کے، اور وہ کئی درجنوں کے حساب سے ایسے یوٹیوبرز ہیں، تو اس کا مطلب کروڑوں کے حساب سے ان کے حق میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو بعض اس کے اوپر اگر فیصلے کیے ہوئے ہیں
تو پھر دیکھ لیں آگے 2-4 سال اور اس کو آزما لیں، پھر دیکھیں گے کہ پھر کہاں پہنچتے ہیں. اور بعد از خرابی جو واویلا یا بسیار، اس کا کیا فائدہ کہ جب آپ ساری چیزیں بیڑا گرک کرا بیٹھے. آج بھی جو آپ لوگ جو مذاکرات آج کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ 3 سال پہلے اس سے کم اچھی ٹرمز میں ہو سکتے تھے. تو اب تو وہ بیچ مجھدار میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. میرے نہیں خیال کی تھی ناقص حکمت عملی اور جو کہ پبلک اوپینین کے اوپر بنائی ہوئی ہے کہ ڈٹ کے کھڑے کپتان، یہ کوئی ایسی ہے کہ اس کو بند گلی میں لا کے کھڑا کیا ہے عمران خان صاحب. اگر حفیظ اللہ نیازی کو موقع ملے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو، کیا آپ قائل کر پائیں گے، کنفرنٹ کر پائیں گے اور ان کو یہ باور کرا سکیں گے کہ جو کچھ ہوا آج تک اس پہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی غلطی ہے، اور اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فرینک ڈسکشن میں انگیج تو کیا جا سکتا ہے نا. ان کو کم از کم قائل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بغیر الفاظ چبائے ایک کلیئر کٹ حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. انہیں بتائیں کہ یہ حقائق ہیں جناب، اس کے ساتھ آپ کا پورا یہ پیکیج ہے، اس کو آپ علیحدہ کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو چاہے کسی قسم کے نامسائل دلا تو آپ کے سامنے رکاوٹ ہوں گے. کوئی بندہ تو کرے. اصل کرائسس کیا ہے؟ یہ ہمیں عمران خان کا نہیں ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ہماری باقی پارٹیز کا ہے کہ جو بندے بات کرتے ہیں وہ بندے جو ہے وہ وہاں ان کے مفادات بھی ساتھ ہی وابستہ ہیں عمران خان صاحب سے. مثلا ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسے ان کا محتاط کیسے جا کے بات کر سکے گا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور بالکل کنفرنٹ کرے گا. ہو سکتا ہے غلط ہو. میں آپ کو کنٹیسٹ کرتا ہوں کسی معاملے میں تو ضروری تو میں ٹھیک ہوں، میں تو اپنی طرف سے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یہ ہے، تو آپ مجھے نیوٹرلائز کر لیں گے، مجھے بتا دیں گے کہ نہیں یہ حقائق نہیں ہے، حقائق یہ ہے. لیکن کوئی بندہ اس طریقے سے سامنے آ کے ڈٹ کے بات تو کرے. میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کوئی چانس ملے یا نہیں ملے، لیکن میں چشم تصور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ریالٹی چیک ان کو دیا جا سکتا ہے. وہ ظاہر ہے مجھے تو کبھی ملنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، نہ ان کو میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کو کبھی بھی اپریشیٹ کریں گے. وہ تو میرے نام سے ویسے ہی چلتے ہیں. ان کو ان بٹوین 9 مئی کے اوپر میں نے 13 مئی کو ان کو پیغام بھیجایا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آ کے. 13 مئی 2023 جب وہ 12 کی رات کو رہا کے آئے تھے تو میں نے پیغام بھیجایا تھا شبلی فراز کو پوچھ لیں، ان کے دوست عمر فاروق. ان کو صبح سویرے میں نے فون کیا، میں نے کہا میں نے اسے بڑا ضروری ملنا ہے. تو میں نے کیا ملنا تھا؟ میں نے یہ بتانا تھا کہ یہ 9 مئی کو جو ہے نا، اس کو اگر ہینڈل نہ کیا تو سیاست آپ کی ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو جائے گی. اس سے پہلے جب وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف لانگ مارچ کر رہے تھے راول پنڈی کی طرف، ابھی انہوں نے نکلے نہیں تھے اور جلسے کر رہے تھے اور حلف لے رہے تھے، تب میں نے پیغام بھیجایا کہ خدا کے واسطے یہ آپ نے سوئسائڈ جیکٹ پہن رہے ہو. اگر خدا نخواستہ آپ جو ہے جیسا کہ بعد میں ہوا کہ آپ ناکام ہو گئے اور وہ لیفٹیننٹ جنرل ہی آپ کے آرمی چیف بن گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آرمی جنرل جو ہے آپ کے ساتھ کی طرف سے اتنی دشنام ترازی ہو، اتنے آپ کی ان کی فیملی کے آپ سوشل میڈیا پہ تمسخر اڑائیں، جبکہ وہ بیچارے ایک لیفٹیننٹ جنرل کونے میں بیٹھے ہیں، تو آپ اس کے بعد آپ کا کیا مستقبل ہوگا؟ ظاہر ہے یہی ہونا تھا. یہ تو اتنی چیزیں کرنے کے باوجود اگر بات جو ہے 9 مئی تک بھی آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، تو پھر 9 مئی کا ہو جانا، پھر اس کے اوپر بھی آپ نے جو حکمت عملی بنائی وہ ایسی بنائی کہ آپ کے لیے ایک مزید ایک گڑھا تھا جس میں آپ نے چھلانگ لگائی تھی آگ کے گڑھے میں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ خیر خواہی سے ملنا چاہ رہے تھے، ملاقات نہ ہو سکی، پھر ان حالات میں عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا تھا؟ اگر ایک بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اسے خیر خواہی کے لیے کوئی ملنا چاہتا ہے، گائیڈ لائن دینا چاہتا ہے، اس سے بھی وہ انکاری ہو جائیں، تو وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 ٹرینز ہیں. ایک عمران خان صاحب وہ کہتا ہے نا کہ ایک عیش ہے اور ایک تیش ہے، یعنی کہ ایک مصیبت کے وقت ہے اور ایک ان کے ایک آسودگی کا وقت ہے. آسودگی کے وقت میں تو جب وہ 12 تاریخ کو آئے تھے، ان کا خیال تھا وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ فتح کر کے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے ان کے بعد اتنی ہی سمجھ ہے، میرا تو خیال میں یہی جو ہے فرض کر لوں گا کہ انہوں نے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے یہ سمجھا کہ گڈ ٹو سی یو کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پھر لائسنس ہو گیا اور آپ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ حکومت ہے، یہ اس کو کسی خاتمے نہ لائیں.
تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو اب میں کیا کوئی بھی آگے کہتا میں کہتا میں کچھ بھی چلا جاتا, عمران خان صاحب کچھ نہیں سنتا. لیکن جو آج کل حالات ہیں جس کے اندر وہ بالکل ایک مارجنلائز ہوئے ہیں اور یہ فرسٹریشن ہے, یہ جس کو غصے میں ہے, تو اس کو میرے خیال ہے ان حالات میں عمران خان صاحب کا رویہ مختلف ہونا چاہیے. میں جو ان کو جانتا ہوں اس میں وہ ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت انکساری یا لجاہت بھی آنی چاہیے, غصہ بھی آنا چاہیے, فرسٹریشن بھی ہونی چاہیے, لیکن ایک ہیوملٹی بھی آنی چاہیے. عمران خان صاحب کے وقت ہر وقت موجود رہی ہیں, لیکن جب وہ پریشان ہوتے ہیں, جب وہ بالکل زمین پہ گرے پڑے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آپ ان کو انگیج بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں بندہ کہہ سکتا ہے کوئی بندہ اگر ان کے پاس جائے اور ان کے پاس حقیقت پسندانہ اور بالکل ریئلسٹک طریقے سے ایک ون ٹو ون بات کرے, کہ اس میں ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اس سے بات کرنی ہے یا جن کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے وہ بھی آن بورڈ ہو, کہ وہ کہیں کہ ہاں, اور ان کی ایک وش لسٹ ہو کہ ہاں یہ ہماری وش لسٹ ہے, اگر عمران خان صاحب پوری کر دے تو ہم پورا اس پہ پورا اتریں گے. دیکھیں ایک جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا, یا ایک باہمی اعتماد کا فقدان ہوتا ہے, تو پھر آپ کا ویسی اعتماد نہیں ہوتا اور آپ ایک دوسرے پہ اعتماد بھی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ جب بات اعتمادی کی بات کریں, اگر مجھے کہیں کہ آپ کو کس طرح شیورٹی ہے کہ ان میں سے دونوں پارٹیوں میں سے کون بندہ زیادہ جو ہے آئے گا جس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں, بات کر کے اور منوا سکتے ہیں, یا اس کے بعد اس کو عمل پیرا کروا سکتے ہیں, تو میں دونوں کے بارے میں بڑا جو ہے ریلیکٹنٹ ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی بندہ پھر اپنی بات پہ کھڑا بھی رہے, چاہے عمران خان ہو یا وہ, کیونکہ اس کی وجوہات پھر اور ہے, وہ ایک اور موضوع ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, وش لسٹ کی آپ نے بات کی, عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے, باہر لانے کے لیے, مشکلات میں کمی کے لیے کسی وش لسٹ کو مان سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو جو پہلی غلط فہمی ہونی چاہیے اور بالکل صحیح ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو ایک غیر معمولی مقبولیت دی ہے, جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, تو یہ جو ہے اس کی ناشکری ہوگی اللہ میاں کی, کیونکہ ان کا جو بندہ جو ہے عام ووٹر, اس کی ایگزیکٹلی یہی سوچ ہوتی ہے. لیکن میں میرے سامنے ایک زندہ تابندہ مثال ہے. جب 2000 میں نواز شریف صاحب ایک معاہدہ کر کے گئے تھے مشرف صاحب سے, قطع نظر کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے ایک اٹک قلعے میں بند تھے, اور ان کے پاس ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کل فلائی کریں, ان کو بتایا گیا کہ یہ معاہدہ ہو گیا, یہ اس طرح کی معاہدے کی صورتحال ہے اور آپ کو سعودی عرب میں جو ہے ایک ریفیوج مل رہی ہے. تو مسلم نون کا جو ورکر تھا وہ یہ کہتا تھا جی کہ نواز شریف صاحب نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا. آپ دیکھتے آپ سنتے ہوں گے اس وقت کی بات, لیکن 2007 کے اندر جب نواز شریف صاحب واپس آئے 24 نومبر کو, اس سے لے کے 2022 تک مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب نمبر 1 بھی نواز شریف صاحب تھے, نمبر 2 بھی تھے, نمبر 3 بھی تھے. اگرچہ ان کو پاور سے 2013 میں آ کے ملی, لیکن 2007 سے لے کے 2022 تک جب تک کہ نواز شریف صاحب نے اپنے بیانیے سے برات حاصل نہیں کی, تو یہ ایک ایسے دائرے میں کیا میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو کوئی ذوف پہنچ سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پاپولیرٹی بالکل نہیں جائے گی. عمران خان صاحب کو اس وقت کیا ضرورت ہے, ان کو ٹائم بائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ غصہ جو ہے طاقت کو جب آ جائے اور طاقت بفر جائے اور عمران خان صاحب کو اپنا بڑا نقصان کرا بیٹھے, تو کیا ہوگا, مطلب کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اور یہی ان کو پتہ ہے, ان کا خیال ہے کہ نہیں میں کچھ ہو گیا تو پتہ پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا یا پورا ادارہ جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھٹو, پھر ہمارے پاس کون سی مد میں کون سی مثالیں ہیں. بھٹو صاحب سے زیادہ پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کے پاس. بھٹو صاحب تو آئے کون تھے, عقل دانش کے بھی اور پاپولیرٹی کے بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اس وقت جو ڈیز اور ڈے ہے, پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو پہلی ترجیح بنائیں اور اپنی سیاست کو دوسرے درجے پہ رکھیں, اور ایک میرا خیال ہے کہ قومی معاہدہ کریں سارے بیٹھ کے, نواز شریف صاحب, عمران خان, اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹی مل کے, تاکہ پاکستان کے لیے کوئی قومی مسئلہ حل ہو. ہم بہت بری طرح گنجلک میں پھنسے ہوئے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پروگرام سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان سزاؤں کی جو انسداد دہشت گردی نے ان لوگوں کو سزائیں سنا دی جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی, ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سزائیں ان کو سنائی جا چکی ہیں. عمل درآمد کیسے ہوگا, اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا جس کے نتیجے میں 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے والوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ، شاہین سیبائی کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر مقیم ہیں، پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی جسے ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دیا گیا۔ اسی میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ زاہد محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ جنرل زاہد صاحب، یہ بتائیے گا، سزائیں تو ہوں گئی، یہ لوگ ملک سے باہر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ دوسرا، کیا اس کے نتیجے میں یہ بات اب سمجھ لی جائے کہ جو بھی ریاست کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرے گا اس کو ایسی سزائیں ہوں گی، خواہ وہ ملک کے اندر موجود ہوں یا ملک سے باہر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اٹ از ناٹ اے بنانا ریپبلک تو ہے نہیں جی، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان نے جب ڈیسیژن لیا، خاص طور پہ پاکستان کی آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے کہہ لیں جی، انہوں نے جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات کرتے تو ان آل ڈومینز ہے، یہ کوئی انڈیویجول اسپیسیفک ڈیسیژن نہیں تھا کہ جی انڈیویجول دیکھیں نا، یہاں پہ اس وقت چیف ایگزیکٹو سیویلین سپرمیسی قائم ہے، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ جی ایسا ہے نہیں آن گراؤنڈ، پارلیمنٹ فنکشنز ہیں، سینٹ فنکشن میں فنکشنل ہے، نیشنل اسمبلی فنکشنل ہے، چاروں صوبائی حکومتیں اور ہر پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ اپوزیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہے جی، ایوری باڈی از ان پاور، اپنا اپنا جو صوبے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اب اچھے چلا رہے ہیں برے چلا رہے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، اس کا ڈیموکریسی سے لینا دینا۔ بٹ اینی ویز، جب ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہوئی کہ جی ہارڈ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، تو وہ ان آل ڈومینز ہے جس کے بیچ میں پھر ڈیجیٹل دہشت گردی، ڈیجیٹل ٹیررزم، اٹ از امپیکٹنگ آر وار۔ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان حالت جنگ میں، نصر اللہ ملک صاحب، اٹس ناٹ آرڈنری فنکشننگ روٹین ملک کی نہیں ہو رہی، آپ حالت جنگ میں ملک کو چلا رہے ہیں۔ اچھا جی، جنگ فزیکل تو ہے ہی ہے، انڈیا ادھر لگا ہوا ہے، ادھر افغانستان کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو چل رہا ہے، یہ تو ملٹری ڈومین کی وار ہے۔ پھر اکنامک وار دیکھیں کتنی سیریس چل رہی ہے جی، آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے، پھر سیکیورٹی کی وجہ سے جتنی بھی ایف ڈی آئیز آنی ہے یا باہر سے آنی ہے، تو سیریس ایک چیز کو آپ مت سمجھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو میں کنکلوژن ڈرا کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی افیکٹ ہو رہا ہے، یہ کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہے۔ دس وار از امپیکٹنگ اینڈ افیکٹنگ ایوری ہاؤس ہولڈ، ایوری پاکستانی، میں، آپ، ہمارے بچے، ہمارے جو گھروں میں سٹاف کام کرتا ہے، جو آپ کے ادھر کیمرہ مین سامنے کھڑے ہیں، وی آل آر امپیکٹڈ ود دس۔ تو یہ اس کو مد نظر رکھ کر چیزیں کرنی ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہی صحافی ہیں ملک صاحب، آپ نے بھی بڑے مشکل دور دیکھے ہوں گے، سب نے دیکھے ہیں، آپ کے یہ لوگ یہاں پر رہے اور اپوزٹ وائسز آج بھی ہم سنتے ہیں۔ میں آج بھی 2-3 پروگرام دیکھ رہا تھا، بڑے ہارڈ پروگرام تھے، ٹھیک ہے، میں بھی کبھی چیزیں اوپر کبھی نیچے ہو جاتی ہے، بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میدان میں رہ کے گیم کھیلتے ہیں اگر آپ نے پاکستان کی گیم کھیلنی ہو، اگر آپ نے قوم کی گیم کھیلنی ہو، تو وہ باہر جب آپ چلے جاتے ہو تو پھر میرے خیال میں پرسنل ایجنڈا سپر سیڈ دی نیشنل ایجنڈا، جس کو آپ کوئی برداشت نہیں کرے گا، اور یہ اسی کی ریفلیکشن ہے۔ جنرل صاحب، اگر ان لوگوں کی بات کی جائے جن لوگوں کو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، ماضی میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی جس میں افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا، اور جو ان کے خلاف استغاثہ تھا وہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ملکی سلامتی کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف، اور فوج کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے معاملات کیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے جو ہے اس حد تک پہنچ گئے کہ کسی شخصیت کی وجہ سے یا کسی فرد کی وجہ سے انہوں نے جب دیکھا کہ کسی فرد کی لڑائی ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ کام کا آغاز کیا، یا مالی مفادات ہی جو لوگ کہتے ہیں جی ڈالرز کمائے جا رہے تھے اس لیے ان لوگوں نے ایک انتہا پسندی کا رویہ اختیار کیا؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں ملک صاحب، ان دونوں چیزوں پہ میں تھوڑا سی اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں اس کی وضاحت کر دینا چاہوں گا، اور ایک تھوڑا سا لارجر ایک جو سینس ہے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو ہم کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ پاکستان میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے جو کچھ کرتی ہے جی، کرنا ہوتا ہے اس نے پاکستان کے لیے کرتا ہے، جو شہید ہو رہے ہیں، جو جنگیں لڑ رہے ہیں، جو ملٹری ڈومین میں
جو بھل صفائیاں کرتے ہیں، جو زلزلوں میں جاتے ہیں، اپنی فوج استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دی، وہ پاکستان کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اینڈ اسٹیبلشمنٹ از سبسروینٹ ٹو دی گورنمنٹ آف دا ڈے. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ ایک پیج بھیجیے، کوئی پیج نہیں ہوتا. پیج میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گورنمنٹ. اب وہ چیف ایگزیکٹو کتنا افیکٹو ہے، کتنا لائل ٹو دا اسٹیٹ ہے، کتنا اچھا پولیٹیشین ہے، کتنا ڈیموکریسی لور ہے، کتنا امپیکٹو ہے، افیکٹو ہے، اٹ از ہز جاب. اور عوام نے اس کو سلیکٹ کیا، اگلی دفعہ دے گی عوام. باقی فوج اس وقت کا بھی آپ دور پورا دیکھ لیں، فوج واز سبسروینٹ ٹو دی چیف ایگزیکٹو آف جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے. ان کی جو چیزیں ہاں انڈیویجولز ایک دو آگے پیچھے کرتے رہے ہوں گے، میں بھی کرتے رہے، اور ان کو سزائیں بھی مل گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اگر اپنا کچھ ہوتا نا تو آج دیکھیں نا لوگ بات کرتے ہیں، اور بھی ادارے ہیں، کبھی آپ نے اتنی سیریس اور ہارڈ اور اتنی سیریس اور ہائی لیول کی اکاؤنٹیبلٹی مجھے کئی کوٹ کر دے کسی اور ادارے نے خود کی ہو، جی مجھے بتائیے. نن. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی، پاسٹ میں بھی دیکھی، اور ان آل ڈومینز. یہ صرف ایک پولیٹیکل ڈومین یا یہ جو انفارچونیٹ سچویشن ہوئی تھی اس میں نہیں، ہر ڈومین میں یہ چیزیں ہوتی رہی. میری اس بات چیت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے چیزیں کریں. باقی دنیا میں بڑے کم ہی لوگ ہوں گے جی جو اپنی ذات کو بالکل بھول کے ایک چیز کرتے ہوں گے. آف کورس آپ کا اپنا، میں نے بتایا نا جنہوں نے میدان میں رہنا ہوتا ہے. یہاں آج بھی میں نے کل ایک پروگرام دیکھا، یہ پرائیویٹائزیشن پہ تھا، I will not name the channel، اور وہ بڑی ہارڈ بات چیت ہوئی، لیکن ڈسکشن میں وہ چیزیں سامنے آ گئی. sometimes you agree, sometimes you agree to disagree. تو کوئی بات نہیں، یہاں کوئی کھا تو نہیں جاتا نا جی، مار تو نہیں دی جاتا. لوگ پھر قربانیاں بھی دیتے ہیں. پھر حبیب جالب بھی یہیں پہ رہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو باہر جب یو کے میں چلے جاتے ہیں نا، جب آپ یا باہر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ملک صاحب آپ دیکھ لیں، چاہے وہ اربن ٹیررزم سے ریلیٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ بھی باہر بیٹھی ہوئی ہے. بلوچستان کے ڈسیڈنٹس بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی جب باہر بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پروٹیکشن ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا ملک کو جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، آئی ہوپ یو آر گیٹنگ می وٹ آئی ایم ہنٹنگ ایٹ جی. تو وہ پھر اس کو وہ کسی انڈیویجول کو آپ نقصان نہیں دے رہے ہوتے، وہ پاکستان کو آپ نقصان دے رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو وہ فورسز انہی کاموں کے لیے یوز کریں گی جو آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. وہاں جیسے صاحب کچھ روز ہی قبل جو ہے وہ وزیر مملکت برائے قانون، ان کی ایک پریس کانفرنس بھی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، پھر کچھ غیر ممالک جو ہیں، دیگر ممالک وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ملک کی جو سیکیورٹی ہے یا ملک کی جس معیشت کا ذکر بھی آپ نے کیا، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جسٹ اپنے بینیفیشری کے لیے. دیکھیں اپنے گھر میں آپ جس کو بٹھا لیتے ہیں تو یو یوز دیم. جی میں بھی اسی طرف ہی ہنٹ کر رہا تھا. اینڈ پاکستان وکٹم ہوتا رہا آؤٹ سائڈ ایکسٹینشن. دیکھیں نا جو کراچی کا ٹیررزم تھا وہ کیا تھا جی، تو وہ باہر سے پروٹیکشن نہیں دی گئی لوگوں کو، وہ آج بھی پروٹیکشن نہیں ملی ہوئی ان کو. آپ اس کے بعد جتنا بلوچستان کے ڈسیڈنٹس ہیں یا جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے، ویسٹ میں ہی بیٹھی ہوئی ہے جی. تو وہ ان کو بھی پتا ہے. تو آف کورس اور پھر آپ یہ جب آپ اسٹیٹ کے ساتھ لڑتے ہیں نا، کسی بھی فارم میں لڑے ملک صاحب، تو اسٹیٹ بھی سم ٹائم لوزر ہو جاتی ہے اور آپ بھی لوزر ہو جاتے ہیں. ونر پھر تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، وہ کوئی اور ہوتا ہے. تو بیسیکلی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ گیم کسی اور کی کر رہے ہیں. انڈیویجولز آئیں گے چلے جائیں گے، پہلے بھی بہت لوگ آئے ہیں چلے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ آئے ہیں چلے جائیں گے. پاکستان میں رہنا ہے، انسٹیٹیوشنز نے رہنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے رہنا ہے، ڈیموکریسی نے رہنا ہے. ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ اپنا پرسنل ایجنڈا لے کے اتنی ریڈ لائن کراس کر جائیں کہ اس طریقے سے. میں I'm not happy with these punishment to be very honest. میں کوئی خوشی نہیں منا رہا، لیکن انفارچونیٹلی مجھے دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کو جو باہر بیٹھے ان کو یہ سزائیں ہو رہی ہے. جو ملک کا ایک امپریشن ہے یا جو ایک ملک ایک جو ایک چہرہ ہے نا، وہ مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسٹیٹ کو کمزور کرتے ہیں. باقی انڈیویجولز کے لیے آپ کے فائٹ کرنے کے آپ بھی صحافت میں ہیں، آپ نے بھی مشکل وقت گزارے ہوں گے، سب نے گزارے ہوتے ہیں جی. مالکوں کو کئی دفعہ سختیاں گزارنی پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ آپ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یا تو کنونس کر لیتے ہیں یا کنونس ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ 100% آپ ہی کئی دفعہ آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں لوگ. I think these things will یہ اچھی سزاؤں کا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسکریج ہوں گے لوگ، اگلی دفعہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ ان کو ملک کی عدالتوں سے کہیں سے بھی لوگ اتنے سوئے ہوئے نہیں ہیں. اب وہ
بدل گیا جی جب کارپیٹ کے نیچے چیزیں کر دیتے تھے. پیپل آر ڈفرنٹ ٹورڈ سٹنگ ایٹ دی ہیلمز آف افیئر دس ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب لاسٹلی یہ جو سزائیں ہوئی ہیں, آپ نے ہارڈ اسٹیٹ کی بات بھی کی, ملک کے اندر بھی جو لوگ ہیں اس قسم کی جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی اس جو ہے نرغے میں آ سکتے ہیں. فریڈم آف سپیچ اور ان لوگوں کے مابین جو اسٹیٹ کے خلاف جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو بالکل الگ سے کر کے دیکھنا یہ بڑا مشکل کام نہیں ہوگا؟ فریڈم آف سپیچ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کی چولہے ہلا دیں اور آپ کو کوئی پوچھے ہی نہیں, آپ اداروں کے اوپر حملے کر دیں آپ کو کوئی پوچھے نہیں. فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے جو آپ اپنے رائٹ کاز کے لیے رائٹ آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بات چیت کریں گے. آئین بھی تو آپ کو ایک لمٹ تک فریڈم دیتا ہے نا, کچھ چیزوں پہ آئین بھی قدغن لگا دیتا ہے. کل آپ دیکھیں نا یہاں پہ فریڈم آف سپیچ, ابھی یہاں پہ گستاخ رسول کے آپ کو دیکھتے ہیں کتنے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جی. تو کل آپ پھر وہ آنا شروع ہو جائیں گے, پھر ریلیجس لوگ آنا شروع ہو جائیں گے, پھر نان مسلمز آنا شروع ہو جائیں گے, پھر اور اپنے ایتھنک گروپس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ جو سوشل موومنٹس ہیں ہماری کتنے کوئکلی یہ سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس میں چینج ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, ہائی جیک ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. آپ کو انوٹنگلی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں. پاکستان میں پوری دنیا میں اتنی اویئرنیس نہیں. ہم نے آئی ایس آئی ایل کی ریکروٹمنٹ ویسٹ میں ہوتی دیکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آسٹریلیا کے اندر سے ریکروٹمنٹ ہوئی, کینیڈا میں ہوئی, فرانس میں ہوئی, اور نان مسلمز آئی ایس آئی ایل کو جوائن کرتے رہے جی اسی سوشل میڈیاز اور فریڈم آف سپیچ کے چکر میں. آپ کیا پاکستان کو ہم ملا دیں؟ یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے نا رسول اللہ صاحب, ہماری آنے والی نسلوں نے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم پچھلے 40 سال سے جب سے افغانستان آیا ہم ڈفرنٹ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی سنیل سپیس چیزیں امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہیں اس لیے کہ بہت کمپرومائزز ہوتے رہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ماضی کی بیڈ ایگزامپل, اس نے بھی ماضی میں بیڈ کام کیے ہیں, آئی تھنک ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ فیوچر میں شاید وہ بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جی جنرل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آئیں گے, بات کریں گے ایران امریکہ تنازع کی. ایران کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ٹویٹ کیوں کرنا پڑا, اور اس کے بعد ایران کی طرف سے اس کا کیا جواب آیا, کیا اس ریجن کے حالات پھر سے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لیے چلتے ہیں واشنگٹن, جہاں سینئر صحافی و تجزیہ کار جناب فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فیض صاحب یہ بتائیے گا ایران یہ کیا حالات جو ہے آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے, لیکن امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس کے اوپر ایکس پر اپنا ٹویٹ کر رہے ہیں, اور وہ بات ایسی کر رہے ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ مداخلت کرنا چاہتا ہے ایران کے معاملات کے اندر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگیں بند کرانے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں, لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں پھر ماحول کیسا ہوگا؟ جی ملک صاحب بہت بہت شکریہ, گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیے آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ یہ اسی وعدے پر تشریف لائے تھے کہ جنگیں بند کروائیں گے, اور امن کا ان کو نوبیل پیس پرائز بھی بار بار اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ چاہیے, اور پھر خود انہوں نے یہ کہا کہ 8 جنگیں بند کرائی ہیں, اور پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بہت بڑا کریڈٹ لیتے ہیں, اکثر لیتے ہیں, 50-60 دفعہ کہہ چکے ہیں. لیکن حقائق اس کے برخلاف ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جو بھی جس وجہ سے نائجیریا میں وہاں کے معاملات پر بامبنگ ہوئی, صرف چونکہ کرسچنز کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا تھا, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ پاکستان کے لحاظ سے اور ریجن کے لحاظ سے یہ جو ایسکیلیشن ہے, یہ جو بڑھتی ہوئی ایک کشیدگی ہے خصوصاً امریکہ, ویسٹ اور ایران کے بارے میں, یہ ہمارے لیے بھی بڑی تشویشناک ہے. اور یہ ان کے لیے دیکھیں امریکنز کے لیے تو یہ ایک اٹس اے ڈریم کم ٹرو. اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں, جس طرح سے جو اکانومی وہاں کی کلیپس ہوئی ہے, کرنسی ڈاؤن ہو گئی, تو ایک اس کا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جیسے بیرونی عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں, کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکنز کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یعنی وہ کام جو وہ فوجی حملوں سے نہ حاصل کر سکے اور پوری قوت بھی استعمال کر لی اسرائیل کے ذریعے, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان مظاہروں کی بدولت اگر یہ رجیم کلیپس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ باقاعدہ انٹروین کریں یا نہ کریں, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے.
لیکن صرف ان کا میسج وہاں کے پروٹیسٹرز کے لیے، جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں ان کو یہ وہ بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہاں اب یہ امریکہ ان مظاہرین کی پشت پر ہے. اچھا، ہمارے لیے بہت بڑی یہ سنجیدہ اور بہت ہی سیریس تھریٹ ہے ملک صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مظاہرے ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سستان اور بلوچستان وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں پر زیادہ شدت سے ہو رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسے کچھ انٹروینشن ہوتی ہے امریکہ کی طرف سے تو ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑے گا، پاکستان کی جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر پڑے گا. اور پھر ہمارے لیے اپنی جو ایک جو ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے، اس کا بہت بڑا امتحان ہوگا دوبارہ کہ امریکنز کو آپ خوش رکھتے ہوئے، خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو آپ کی ایک ون آن ون ریلیشن شپ چل رہی ہے آپ کی لیڈرشپ کی، وہ اس کو مینٹین کرتے ہوئے کس طرح سے ایران کو انٹرگنائز کیا جائے اور ان حملوں پر خاموشی یا تو خاموشی اختیار کی جائے یا اس کی مذمت کی جائے یا اس کو ویلکم کیا جائے. تو ایک بہت ہی بڑا امتحان ہے اس وقت اپنی پاکستان کی اپنی ایک سفارتکاری کا، لیکن یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہے پورے ریجن کے لیے. فیض الرحمان صاحب، اگر اس وقت جو حالات کو دیکھا جائے تو اسرائیل بھی نظر آتا ہے کہ وہ بھی اس معاملے کے اندر کودنے کی ایک کوششوں میں ہے. اسرائیل کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا اٹیک ہو سکتا ہے ایران کے اوپر ایک بار پھر سے؟ کیونکہ اگر ایران کے اندر اس وقت بد امنی ہے، وہاں پہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، پولیس اسٹیشن کو جلایا جا رہا ہے، عمارتیں جل رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر ہیں، بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، ان حالات کا فائدہ اسرائیل اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل نے ملک صاحب اپنے ان جو عزائم ہیں یا جو اس کی خواہشات ہیں ایران کے لیے، اس کو کبھی بھی خفیہ نہیں رکھا ہے اور وہ کھل کر انہوں نے بارہا اس کا بار بار اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ ہم دوبارہ حملے کر سکتے ہیں. اور پھر جو خوشیاں منائی گئی تھیں جو حملے کیے گئے، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس کے کچھ کانسیکوینسز نہیں ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اسرائیل نے اتنے بڑے ملک پر اس طرح سے حملے کیے اور اس کو کوئی بہت ہی سنگین نتائج بھگتنا پڑے ہوں. تو یہ اسرائیل کے لیے، اور اس پہ پھر اگر آپ اس کے بیک ڈراپ اس کا یہ بھی آپ دیکھیں نا، پھر یہ ابھی نیو ایئرز ایو پہ خود اپنے نیتن یاہو صاحب جو ہمارے ٹرمپ کی جو پرائیویٹ ریزیڈنس ہے فلوریڈا میں، مارا لاگو میں، وہاں موجود تھے. پریس کانفرنس کی گئی اور بڑی ایک جیسے جو ہم لوگ محاورتاً کہتے ہیں، بڑی جھپیاں ڈالی گئیں اور بہت ہی اور بہت ہی یعنی بلکہ یہاں جو بڑے بڑے اخبارات نے، میڈیا نے یہ کہا کہ اب ان کو جب بھیجا گیا ہے گھر نیتن یاہو صاحب کو تو وہ زیادہ ایک طاقتور وزیر اعظم بن کر وہاں واپس گئے ہیں، چونکہ اب الیکشنز وغیرہ بھی ہونے والے ہیں. ان کے اپنے ذاتی مسائل بھی بہت سے ہیں، آپ کو معلوم ہے کرپشن کے کیسز پہ وہ روزانہ ہر دوسرے روز آئے دن ان کو کورٹ جانا پڑتا ہے. تو وہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ ایران میں کے جو حالات ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نئے سال کا نیتن یاہو کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر نیتن یاہو کو بغیر کچھ کیے ہوئے امریکہ کی مدد سے، امریکہ کے چند بیانات سے اگر وہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں جو اسرائیل کے ایک بہت ہی ایک دیرینہ خواہش ہے کہ کس طرح سے ایرانین جو اس وقت جو حکومت میں لوگ ہیں ان کو وہاں سے ڈسپلیس کیا جائے، تو اس میں 100% ان کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن دنیا کے امن کے لیے اس کا کیا، کیونکہ ایران بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت ابھی اس دیکھیے اتنے عرصے سے سینکشنز پر ہے، پابندیاں، ہر قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ جو حالات ہیں اگر اس سے کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ وہاں پر آپ کا جو معاف کیجیے گا، وہاں جو آپ کے خود اپنی جو آئل اور اس کی جو انرجی سپلائیز ہیں، نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں بلکہ پاکستان کے ارد گرد کے جو معاملات ہیں، تو تشویشناک صورتحال ہے. لیکن اسرائیل تو ظاہر ہے کہ اسرائیل از اونلی ہیئر ٹو گین فرام دس سچویشن. دے ول بی ویری ہیپی. فیض صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم لیڈر کی جو اس وقت رجیم ہے وہ خطرے میں ہو سکتی ہے ان حالات کے پیش نظر جب امریکہ بھی میدان میں کود پڑے؟ دیکھیے، اس وقت جو تجزیے اور تبصرے جو سامنے آ رہے ہیں تو وہ، اور پھر جیسا کہ خود ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ وہاں باقاعدہ اب جو نعرے لگ رہے ہیں وہ آج سے کچھ عرصے پہلے، یعنی صرف 1 سال پہلے یا چند مہینوں پہلے بھی آپ ان نعروں کا تصور نہیں کر سکتے تھے. لیکن چونکہ حالات اب اس قدر تیزی سے بدل رہے ہیں، اور یہی دراصل ایک انقلاب کی علامت بھی ہوتی ہے. آپ کو، ہم سب کو یاد ہے کہ ہم لوگ، ظاہر ہے ہماری عمر اتنی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب شاہ کے خلاف، اور شاہ اتنا بڑا، شاہ آف ایران جو ہے وہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور حکمران تھا،
اور اس کو ویسٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جب مظاہرے شروع ہوئے تو ایران ایک ایسی قوم ہے جو آپ کو کسی وقت بھی بہت بڑا سرپرائز دے سکتی ہے. اب وہ سرپرائز آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، اور خصوصاً یہ ٹرمپ کی یہ بیان ہے، میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک براہ راست کسی انوالومنٹ کی بجائے ایک محض ایک بڑھاوا دینے کے لیے بھی ایک بیان ہو سکتا ہے، اور صرف ایک نفسیاتی کھیل ہے کہ وہاں پر جتنے بھی مظاہرین ہیں ان کو ایک بہت زبردست انکریجمنٹ ملے گا اس بات سے کہ اب امریکہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے، ویسٹ ہمارے ساتھ آ گیا ہے. اچھا پھر ظاہر ہے یہ تو ایک براہ راست بالکل اوپن فیلڈ میں یہ بات کی گئی ہے، لیکن اندرون خانہ کس طرح سے خفیہ میسیجنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، کن ذرائعوں سے پہنچائی جا رہی ہے، وہاں کس اور کون سے ایسے چینلز ہیں جو کھول دیے گئے ہیں مظاہرین کی مدد کے لیے، تو وہ سب چیزیں بھی ظاہر ہے ہمارے ابھی سامنے نہیں ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں ہوگی، کوئی حملہ نہیں ہوگا، یہ سب پیچھے سے یہ سب ایک نفسیاتی گیم بھی کیے جائیں گے اور پوری مدد ان کو پہنچائی جائے گی مظاہرین کو اندرون خانہ اور تمام خفیہ طریقوں سے، جس میں ڈپلومیٹک سپورٹ ظاہر ہے کہ تو شامل، آپ جیسے دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب امریکہ نے باقاعدہ اس کو اس طرح سے کود پڑا. فیض صاحب اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں، ود ان یو ایس اے ٹرمپ صاحب کا جو بیانیہ تھا، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا اس کا کہ جناب وہ جنگیں ختم کرانے کے لیے آئے، اس کو دھچکا لگے گا پبلک میں؟ ملک صاحب یہاں پر بھی ان کی کیفیت یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کہ دیکھیے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو ان کو ہر قیمت پر ان کو چاہتے ہیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چاہے تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو ان سے پیار کرنے والے ہیں وہ پیار کرتے رہیں گے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا اس کرائسس ہے اس وقت ریپبلکن پارٹی میں. ریپبلکن پارٹی کے جو اپنے بڑے ہی ڈائی ہارڈز اور اسٹال وارڈز بڑے رہنما تھے وہ اب باقاعدہ کھل کر ان پر تنقید کرنے لگے ہیں. اسی سال اب نومبر میں جو الیکشنز ہیں کانگریس کے، اس میں بیلنس آف پاور اگر شفٹ ہوتا ہے تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور غالباً اب یہ کوشش یہی کریں گے کہ کچھ ایسے جو اب دیکھیے ایران کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر چاہے لیفٹ کے لوگ ہوں رائٹ کے لوگ ہوں سب متفق ہیں کہ ہاں ایران کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی کنزرویٹو بیس کو یہ خوش کرنے کے لیے، بلکہ ایون جو لیفٹ پہ ڈیموکریٹس ہیں جس میں اسرائیل کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، تو وہاں پر بھی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایران کو ایک کارڈ کے طور پر، ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کے اب آئندہ جو جیسے آپ نومبر کے الیکشنز تک پہنچیں گے، کیونکہ اس پر ان کی ذات کا ہی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ خود ان کا جو سیاسی کریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے کہ یہ اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تو پھر ان کو تیسری بار بھی امپیچ کیا جا سکتا ہے. کانگریس میں اگر ڈیموکریٹس کی اکثریت آ گئی تو پھر یہ امپیچ ہوں گے اور ایک لیم ڈک کے طور پر یہ رہیں گے آئندہ 2 سال. تو بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سال الیکشنز میں، اور یہ ایران کے معاملے کو اور دیگر معاملات کو استعمال کر کے اپنی بیس کو سالیڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. ملک صاحب بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، سینئر ترین صحافی جناب فیض رحمان صاحب امریکہ سے مسجد موجود تھے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.